فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کی ہم پر جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. چاہے ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہوں یا ہم نے بعد میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ دین قبول کیا ہو، اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اگر شمار کیا جائے ہم شمار نہیں کر سکتے. ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ایمان کی یہ کیفیت دل کے اندر ہمیشہ برابر اور یکساں نہیں رہتی ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. جب انسان علمی مجلسوں کے اندر بیٹھتا ہے، کتاب و سنت کی باتیں سنتا ہے، تو اس کے ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیا کریں، لوگوں کو وعظ و تذکیر کیا کریں. اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مؤمنوں کو یہ نفع پہنچاتی ہے. یہ نصیحت مؤمنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. انسان جب علمی مجالس کے اندر بیٹھتا ہے، علماء سے قریب رہتا ہے، تو اس کی ایمانی کیفیت جو ہوتی ہے، عام طور پر گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جانے کے بعد، دنیا داری کے اندر مشغول ہو جانے کے بعد، اپنی تجارت اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جانے کے بعد ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. شیطان ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح انسان کو نیکیوں سے دور کر دے، گناہوں کے اندر ملوث کر دے، جنت سے دور کرے، جہنم کے اندر داخل کر دے. یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہے اور وہ ہمیشہ اپنی ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے. اس لیے انسان ہمیشہ ایمان کی ایک حالت اور ایک کیفیت پر باقی نہیں رہتا. کبھی اس کے ایمان کے اندر کافی زیادتی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو سوچتا ہے، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن وہی دل کبھی کبھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ ہزار طرح کی اس طرح چیزیں گزر جاتی ہیں اس کے نظروں کے سامنے، لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی معصیت کے اندر بھی وہ جاری اور ساری رہتا ہے اور اس کے دل پر کوئی جو تک نہیں رہتا. یہ ہر انسان کی کیفیت ہے. روزانہ
ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے اندر نیکی اور گناہ شامل رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ ایمان پر نیکی اور گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے منہج کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ایک مشہور حدیث آپ نے غالباً سنی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کسی راستے میں ملے اور ان کی حال دریافت کی، ان کی حالت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو اب منافق ہو گیا ہے۔ بڑا تعجب ہوا انہیں، ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے والا اپنے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو چکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق آپ کیوں تصور کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہیں، اس وقت ایک دل کی کیفیت الگ ہی ہوتی ہے، ایمان کی ایک الگ ہی کیفیت اس وقت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، تجارت کے اندر، دنیا داری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہی تو نفاق ہے، اس کا مطلب کہ ہم منافق ٹھہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حالت میں، اور دنیا داری کے اندر مشغول ہونے کے بعد ہماری کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی حالت تو میری بھی ہے۔ تو اگر یہ نفاق ہے تو بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہی حالت میرے دل کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کیفیت جو ہوتی ہے بعد میں وہ کیفیت جاری نہیں رہتی، اس کے اندر کافی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں تشریف لائے، اپنی یہ حالت بیان کی، یہ اشکال پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول ہمیں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو گئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا کہ جس وقت تم میرے پاس رہتے ہو، اگر تمہارے دل کی کیفیت ہمیشہ اسی طرح رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر، تمہارے راستوں میں آ کر تم سے سلام کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ، یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وعظ و مجلس، تذکیر کی مجلسوں میں بیٹھنا اور ہمیشہ اپنے دل کو اس طرح تازہ رکھنا، یہ ہمیشہ ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنْ سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تمہارے دل کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو ایک انسان کی دلی کیفیت ہمیشہ ایمان کے تعلق سے برابر نہیں رہتی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی شروعات کتاب الوحی سے کی ہے، تقریباً 1-2 صفحے کی یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد جو اصل کتاب ہے، صحیح بخاری کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، وہ کتاب الایمان ہے۔ کتاب الایمان کی شروعات کن الفاظ سے کرتے ہیں؟ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور اس کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، اگر انسان نیکی کرے تو اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ شخص، یہ ہر کوئی محسوس بھی کرتا ہے، یہ ہر کوئی اپنے آپ کے اندر محسوس بھی کرتا ہے۔ بس اوقات دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، توبے کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن وہی دل بس اوقات سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے اور پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ تو دل کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، یہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کو کوشش کرتے رہنے چاہیے کہ اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہو، کمی نہ واقع ہو پائے۔ لیکن جب کمی واقع ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے،
پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس دھبے کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اگر گناہوں کے اندر ہی وہ ڈوبا رہے تو اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وہی بندہ گناہ کرنے کے بعد اگر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی کپڑا ہو، کوئی پلیٹ ہو، گندا ہو، اسے آپ صاف کریں تو کتنا صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی حالت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی دھبا نہیں رہتا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے گناہ کا صدور نہ ہوتا ہو، لیکن ان میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ شیطان کے چکر میں پڑ کر سرزد ہو گیا، لیکن اس سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار کر لیتا ہے تو اس کی حالت کس طرح ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لیا تو گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں کہ جب کوئی بندہ نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے، صرف اس نے نیکی کا کوئی ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ لو۔ جب وہ نیکی حقیقت میں انجام دے لیتا ہے تو اس کے نیکی کا گریڈ اللہ رب العالمین 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہی نیکی ایک بندے نے کیا، وہی نیکی ایک دوسرے بندے نے کیا، کسی کو 10 نیکی ملی، کسی کو 700، کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ جس طرح ایمان کی حالت ہوگی، دل کی کیفیت ہوگی، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نیکیوں کے اندر، جس طرح بعض صحابہ کرام کے تعلق سے آپ کو ملے گا، ان کے تعلق سے اس طرح بہت زیادہ آپ کو نہیں ملے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ مثلا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو ملے گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف تختم، کیسے آپ قرآن ختم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کل لیلہ، روزانہ رات کو تہجد کی نماز میں ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ایک مرتبہ قرآن ختم کریں۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ روزانہ رات کو ایک قرآن میں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، لمبا قصہ ہے، عبادت کے اندر حد سے زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، لیکن وہ اپنے اس کوشش میں کامیاب نہیں رہے، ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ ایک دن اپنی بہو کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں شوہر کے بارے میں، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اپنے شوہر کو آپ نے کیسا پایا؟ تو کیا کہتی ہے کہ بہت بہترین شوہر ہے، لیکن صرف ایک کمی ہے کہ وہ میرے بستر میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے شکایت کی کہ اس طرح میرے بیٹے عبداللہ کی حالت ہے، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر تہجد کے اندر، عبادت کے اندر ہی مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیسے آپ قرآن ختم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کل لیلہ، روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، مہینے میں صرف ایک مرتبہ ختم کیا کرو۔ انہوں نے کیا کہ اللہ رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، اگر بہت زیادہ بھی ہو وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آخری حد جو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی وہ کیا کہ 7 دن کے اندر ایک مرتبہ ختم کیا کرو۔ پھر انہیں فرمایا بھی، نصیحت بھی کی، ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کافی لمبی رہے تو بعد میں اس عمل پر باقی رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے کی، جو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا اس حدیث کے اندر، بالکل اسی طرح ہوا۔ ان کی عمر کافی لمبی الحمدللہ رہی، آخری عمر میں اپنے اس عمل پر باقی رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتے بھی تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اللہ کے رسول کی رخصت کو میں نے قبول کر لیا ہوتا، لیکن ایک عمل جس پر زندگی بھر میں باقی رہا، آخری زندگی میں اسے چھوڑنا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔
لیکن آخری وقت تک وہ اس عمل پر باقی رہے. یعنی 7 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیتے تھے. اور روزے کی جہاں تک بات تھی تو تخفیف کر کے اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ ہر 2 دن میں ایک روزہ رکھو, صوم داؤد کی طرح, ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو اسی طرح آخری عمر تک وہ باقی رہے. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی نیکی کا تذکرہ ملتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی پوری سیرت آپ کھنگال ڈالیں, اس طرح کی خاص نیکیوں کا بہت زیادہ آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. لیکن ایک مجلس کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا کہ یہ عمل کرنے والے اس جنت سے, اس دروازے سے داخل ہوں گے, یہ عمل کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے. مثلا اگر کوئی روزے دار ہے تو روزے داروں کے لیے خاص دروازہ ہے باب الریان, اس سے وہ داخل ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے بندہ جو 8 دروازوں سے داخل ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق ہے. اللہ, عمل کوئی خاص نہیں, لیکن مقام و مرتبہ دیکھیں کہ 8 دروازے سے ابوبکر صدیق داخل ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایمان جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا, اس درجے پر پہنچنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو عمل زیادہ ہو یا کم ہو, اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ایمانی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عمل 2 لوگ کرتے ہو, ایک کو 10 نیکی ملتی ہو, ایک کو اللہ رب العالمین بے شمار نیکیاں دیتے ہو. عمل وہی ہے, لیکن دل کی کیفیت کی وجہ سے دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے. تو دل کے اوپر, ایمان کے اوپر گناہ اور نیکی کا اثر جو پڑتا ہے وہ تصور سے باہر کی چیز ہے. اس کے اندر کمی بھی ہوتی ہے, یہاں تک کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ میں منافق ہو چکا ہوں. جیسے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بزرگ صحابی ہیں. انہوں نے اپنے بارے میں نفاق کا خدشہ ظاہر کر دیا کہ ایسا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو چکے ہوں. اور کبھی ایمان کی کیفیت ہر کوئی محسوس کرتا ہے, اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. اسی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ آپ لوگ صدقہ پیش کریں, آج ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں آپ لوگ صدقہ کریں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس کافی زیادہ مال تھا, میرے دل میں آیا کہ آج اچھا موقع ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کا. ہم بھی دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیا نیکی کے میدان میں؟ ہر کوئی اپنے نفس سے پوچھے کہ نیکی کے میدان میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کیفیت ہمارے دلوں میں کتنی پیدا ہوتی ہے. کب ہمارے دلوں کے اندر یہ کوشش ہوتی ہے کہ نیکی کے میدان میں ہم دوسروں سے آگے بڑھیں گے. ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میدان میں ہم دوسروں سے پیچھے رہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا اس وقت کافی مال میرے پاس تھا. میں نے کیا کیا, آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے آئے. اللہ کے رسول نے عمر سے فرمایا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کتنا لائے ہو؟ انہوں نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے, سب کچھ جو کچھ تھا اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہوں. اللہ اکبر. یہ کیفیت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی تھی, اس کیفیت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایسے ہی ان کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا تھا کہ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہوں. سنت کی کتابوں کے اندر, کتب احادیث کے اندر ان واقعات کو بیان کرنے کا, جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر, اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان کے اندر بے شمار حدیثیں بیان کی ہے دلالت کرنے کے لیے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایمان کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے, لیکن ایمان کے باب میں 2 گروہ ایسے پائے گئے قدیم زمانے سے, بلکہ یہ باطل فرقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی ظاہر ہو چکا تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک گروہ اس سرے پر ایک دم مبالغے کے آخری حد تک پہنچا ہوا, اور ایک دوسرا گروہ وہ بھی ایک دوسرے سرے پر مبالغے کے آخری انتہا تک پہنچا ہوا. وہ گروہ کیا ہے؟ مرجئہ کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان کے اندر, اسلام کے اندر داخل ہو گیا, اسلام قبول کر لیا, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا, تو اب چاہے وہ
کتنا بھی گناہ کرتا رہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لا یضر مع الایمان ذنب، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر داخل ہو جانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد چاہے لاکھوں گناہ کرتا رہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل سنت والجماعت دوسرے مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی اعتدال اور وسطیت پر قائم ہے. نہ ان کے اندر اس طرح کی تفریط موجود ہے اور نہ افراط موجود ہے، نہ اس طرح کی تقصیر ہے اور نہ اس طرح کا غلو ہے. ایک جماعت کے یہاں آپ لاکھوں گناہ کرتے رہیں ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری جماعت کے یہاں آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اسلام سے ہی خارج، آپ کافر ہو گئے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور آپ کا خون حلال ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باطل فرقے قدیم زمانے سے موجود تھے اور آج بھی افسوس کی بات ہے کہ ایسے کافی لوگ موجود ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کیا سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، ان کا خون حلال سمجھتے ہیں. اس لیے آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے کہ بہت سارے جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا علاقہ اب بھی بہت محفوظ ہے اس سے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے علاقوں میں یہ فتنہ موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے جس سے ان کو لگتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، ان کا خون حلال ہو چکا ہے، چنانچہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے خون کو حلال سمجھتا ہے اور انہیں قتل کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ بیٹے نے خود اپنے والدین کو قتل کیا، بیٹے نے خود اپنے والدین کو قتل کیا یہ سمجھ کر کہ ان کا خون حلال ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں. تو یہ باطل نظریہ، گمراہ کن نظریہ، جو ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کو یہ حلال سمجھے، یہ قدیم زمانے سے تھا اور آج بھی افسوس کی بات ہے کہ موجود ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے. ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کمی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اہل سنت والجماعت کے عقائد بالکل کتاب و سنت پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی تھی، جو ٹریننگ دی تھی، ان نصوص کا جو معنی سمجھایا تھا وہی معنی معتبر ہے. اور اس معنی کے علاوہ، اس تفسیر کے علاوہ اگر کوئی اپنے ذہن سے ان نصوص کی تفسیر کرنا چاہے تو اس کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، جس طرح کہ یہ باطل فرقے ظاہر ہوئے اور صحابہ اکرام تابعین کے منہج پر نہ چلتے ہوئے ان نصوص کی منمانی تعویل کی اور انہیں یا تو کہا کہ ان گناہوں کی وجہ سے ان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر دوسرا راستہ اختیار کیا اور انہیں کافر اور مرتد تک کہا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین افراط و تفریط سے ہمیں محفوظ رکھے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نصوص کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اگر کبھی شیطان کے چکر میں پڑ کر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. ایمان کے باب میں گناہ اور نیکی کا اثر کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے میں نے اہل سنت والجماعت کا منہج، ان کا مذہب، اور ایک باطل فرقہ جو گمراہی کے ایک انتہائی درجے پر پہنچا ہوا تھا، مرجئہ کا فرقہ، ان کا منہج ذکر کیا، اور دوسرے ایک انتہا پر پہنچا ہوا ایک دوسرا باطل فرقہ خوارج اور معتزلہ کا منہج ذکر کیا کہ وہ اسے مباح الدم سمجھتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. ان میں سے جو بھی فرقے ہیں ہر ایک کے پاس کتاب و سنت سے ہی دلیلیں موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے، وہ کتاب و سنت سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں. مثلا مرجئہ کا فرقہ قرآن کریم کی آیت سے دلیل پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا.
کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جہنم کو حرام کر دیا ہے جنہوں نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ باطل اور گمراہ فرقہ مرجیہ کا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے لیے جہنم حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا صدق دل سے تو اس کے بعد چاہے جو بھی گناہ کرتے رہیں جہنم ہم پر حرام ہے، ہم جہنم کی سزا نہیں بھگت سکتے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سزا نہیں دے سکتا۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر مزید صراحت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ کے رسول اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر پوچھا یہی سوال، اللہ کے رسول اگر زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا اللہ رسول نے کہ اگر زنا کرے چوری کرے تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 3 مرتبہ سوال کیا، تینوں مرتبہ اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا کہ زنا کرے چوری کرے تب بھی وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے نکلے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اللہ کے رسول نے آخری مرتبہ تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اے ابو ذر اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ وہاں سے نکل رہے تھے اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے کہ ابو ذر اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو زنا بھی کرے چوری بھی کرے اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک طرف یہ حدیث ہے جن سے کیا کرتے ہیں مرجیہ دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ زنا اور چوری جیسے کبیرہ گناہ کا بھی کوئی ارتکاب کرے تبھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے صرف ایک حدیث کو، کسی ایک نص کو، کسی ایک آیت کو اگر کوئی صرف استدلال کرے اسی کو دلیل بنائے اور دوسرے تمام نصوص کو چھوڑ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ نہیں ہے، بلکہ اس باب کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں، جتنی بھی آیتیں وارد ہیں، تمام کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ان کے مجموع سے وہ استدلال کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی و مفہوم کیا ہے۔ اسی کے بالمقابل خوارج اور معتزلہ کا فرقہ ہے، ان کا منہج میں نے ذکر کیا کہتے ہیں وہ کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ معتزلہ کے نزدیک اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، اسلام اور کفر کے درمیان کا درجہ اس کا ہوتا ہے۔ آخرت کے اندر کیا اس کا حشر ہوگا؟ کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر وہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ یہ بھی دلیلیں دیتے ہیں، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، لیکن اس کا جو صحیح مفہوم ہے انہوں نے اپنے ذہن سے اس کا استدلال کیا، اپنے خواہشات نفس کے مطابق اس کی تعویل کی، وہ مفہوم نہیں لیا جو کہ صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کا تھا۔ مثلا یہ اپنے موقف کی تائید کے لیے کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ غور کریں کہ ایک ہی عمل ہے، ایک حدیث کے اندر ابھی جو میں نے ابو ذر غفاری کی حدیث پڑھی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زنا کرے چوری کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ زنا کرنے والا چوری کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حدیثوں کا ظاہری معنی مراد لے رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی عمل کی وجہ سے ایک بار کہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسری بار کہیں کہ وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک ہی عمل ہے، لیکن ایک حدیث سے پتا چل رہا ہے ظاہری اس کا معنی یہ پتا چل رہا ہے کہ چاہے جب بھی وہ چوری کرتے رہے زنا کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنت میں داخل ہوگا۔ اسی عمل کی وجہ سے دوسری حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا موقف جیسے کہ میں نے کہا کہ تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد
ان کا دراسہ کرنے کے بعد جو مجموعی اعتبار سے اس کا معنی نکلتا ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ منہج رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص منہج سلف کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے خود ساختہ مفہوم طے کرنا شروع کر دے نصوص کتاب و سنت کا، تو اسی طرح کی گمراہیاں جنم لیں گی، اور وہ شخص اس قدر گمراہ ہو سکتا ہے کہ دائرہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے وہ خارج ہو سکتا ہے، سلف صالحین کے منہج سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ رہا کہ شروع زمانے سے لے کر آج تک اس خود ساختہ مفہوم کی وجہ سے، سلف صالحین کے منہج سے خروج کی وجہ سے، سلف صالحین کے منہج کو قبول نہ کرنے اور اس کے مطابق نصوص کتاب و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں تک کا خون حلال سمجھا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی یہ فتنہ جاری ہے۔ اس وجہ سے منہج سلف کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر صرف گمراہی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ السنت سفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تمام لوگوں کے لیے صرف نجات کا واحد ذریعہ تھی، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ غرقاب ہو گئے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کا منہج ہے۔ اگر اس منہج کو کوئی فالو کرے گا تو وہ ان گمراہیوں سے بچ کر رہے گا، اگر اس منہج کو کوئی فالو نہیں کرتا، کتاب و سنت کا معنی و مفہوم انہوں نے کیا سمجھا ہے اس منہج کو کوئی فالو نہیں کر رہا اور اپنے ذہن سے اس کی ایک نئی تعویل پیش کر رہا ہے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، جس طرح کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے تھے اور غرقاب ہو گئے تھے۔ تو سنت کیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی اپنا منہج اختیار کریں، کوئی عقیدہ اختیار کریں، تو دیکھیں کہ سلف صالحین نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اکرام نے ان نصوص کا کیا معنی بیان کیا ہے، وہی معنی معتبر اور قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خود ساختہ کوئی مفہوم بیان کر رہا ہے تو وہ معنی قابل قبول نہیں ہے، وہ معنی معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کے زمانے سے ہی کتاب الایمان کے نام سے مستقل کتابیں لکھی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، الطوسی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اور تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ میں نے کہا امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شروعات کتاب الایمان سے کی۔ تو یہ اتنا اہم باب ہے کہ اگر اس کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق نہ سمجھا جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے نصوص کو ہمیں منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں نیکی کے عمل میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں باز رکھے، اور کبھی شیطان کے چکر میں پڑ کر ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور جب بھی ہم اللہ سے ملیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔